السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی چند ایام پہلے پاکستان کا ایک مولوی جس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے، اس کم وقت اللہ رب العزت اس کو غارت کرے اور اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے، اس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخی کی ہے، اور وہ شدید گستاخی کر کے اپنے آپ کو کفر کے گھڑے میں ڈال چکا ہے۔ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں کہ جن کا تعلق حضرت امام حسن اور امام حسین کے گھرانے سے ہے، مولا کائنات علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے سے ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ اور یہ ان افراد میں سے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ان کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ باتیں کہی ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، آخرکار اس اہل بیت سے مراد کون اہل بیت ہیں؟ تو قرآن کی آیت اور احادیث کا مفہوم دونوں کو ملا کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجتن اور جو ان سے نسل چلی ہے ان سب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ تو انہی اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جن کی شان میں پاکستان کا ایک مولوی عبد الرحمن سلفی شدید گستاخی کر رہا ہے، اور وہ الفاظ میں اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ یوں تو پاکستان کے اندر گستاخیوں کا سلسلہ کافی وقت سے جاری اور ساری ہے۔ ایک وقت یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ بے خطا بے گناہ معاویہ، اور اس کے بعد میں ایک اور بندہ نکل کے آیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب فدق مانگ رہی تھیں تو غلطی پر تھیں، یہ لفظ اس نے استعمال کیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس کی پکڑ کی تو پھر اس نے ایک بات اور کہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو فدق نہ دیا تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ وہ لقمہ حرام سے بچا لیا، اس نے یہ گستاخی کی۔ اب اس کے بعد اس نے ذم کا یعنی اثبات ذم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اس کی نسبت کی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے اس نے گناہ کو ثابت کیا، اور اس کے بعد میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے یزید کے نام کا نعرہ لگایا تھا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دل کو دکھایا تھا۔ اس کے بعد اب پھر یہ عبد الرحمن سلفی نام کا ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ یہ لوگ آخرکار ہیں کیسے کہ جب اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان میں گستاخی کر کے دنیا کے کروڑوں
کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں اور ان کی آستھاؤں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دھرتی سے نیست و نابود فرما دے، اور جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کسی حلالی یعنی یہ لوگ کسی شریف ماں کی اولاد نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی ایسی عورت کے بیٹے ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ایسی عورت کے بیٹے ہیں کہ ان کی ماں نے کسی سے غلط کام کرایا، یا پھر ان کا باپ حیض کی حالت میں ان کی ماؤں سے مل گیا اور یہ پیدا ہو گئے، اور اللہ رب العزت کی ان پر لعنت برس رہی ہے اور قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ جس شخص نے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تو حضرت امام موسیٰ کاظم کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہاں اس کا ضرور بگڑے گا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 12 ائمہ طاہرین میں شمار کیا ہے اور بہت ہی عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، اور 12 ائمہ طاہرین میں سے ایک عظیم نام حضرت امام موسیٰ کاظم کا ہے، جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کو امام تسلیم کیا جاتا ہے، اور حقیقتاً امام ہیں، امام کے گھرانے کے ہیں، امام ہیں۔ ان کی شان میں اس نے گستاخی کر کے اپنے آپ کو حرامی اور حلالی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اب جو لوگ ہوشیار ہیں وہ سمجھ جائیں یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اور میں پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ بہت جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پھانسی دی جائے، اور ہندوستان سے اگر کوئی اس کی تصدیق کر رہا ہے یا اس کی تائید کر رہا ہے تو ہندوستان کے انسان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار اور بالخصوص پنجتن پاک علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔